اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کریں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کرو مگر بہترین انداز سے، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور ان سے کہو کہ ہم تو اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا الہ یعنی اللہ ایک ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اے رسول، ہم نے اسی طرح پر کتاب نازل کی ہے جس طرح پہلے رسولوں پر کتابیں نازل کی تھیں، تو جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ و عرب میں سے بھی بعض اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا کافروں کے سوا اور کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور اے رسول، آپ اس نزول قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ اہل باطل ضرور آپ کی نبوت میں شک کرتے، بلکہ وہ قرآن کھلی ہوئی آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینہ میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا ظالموں کے سوا اور کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شخص یعنی پیغمبر اسلام پر ان کے پروردگار کی طرف سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ معجزات تو بس اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف عذاب الہی سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت موجود ہے۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر اس کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ اس طرح ان پر اچانک آ پڑے گا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، جس دن عذاب ان کو اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے ڈھانک لے گا، اور خدا کہے گا کہ اب مزہ چکھو اس کا جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تب ان کو پتہ چلے گا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، پس تو میری ہی عبادت کرو، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے زمین پر چلنے والے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی، اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر وہ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور زمین کو مردہ ہونے یعنی بنجر ہونے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہیے الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اور یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، اور حقیقی زندگی تو آخرت والی ہے۔ کاش لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہوتا۔ بس جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین اور اعتقاد کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ایک دم وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ جو نعمت ہم نے انہیں عطا کی ہے وہ اس کا کفران کریں، اور تاکہ وہ لطف اٹھا لیں، سو انہیں اس کا انجام منقریب معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے شہر کو امن والا حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، پھر بھی یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران یعنی ناشکری کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔